اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لیے جاگیریں وقف کرنے کے لیے آتے، اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے جو کہ ساری عمر کنواری رہتیں، اور انہیں دیوداسیاں کہا جاتا۔ ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے وہاں پر حاضر ہوتے، اور 500 گانے بجانے والی خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم وہاں پر موجود رہتے۔ سومناتھ کے بت کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ حال کے قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ اللہ کے دلاور سلطان محمود غزنوی بت شکن نے سونے اور چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندنے کے بعد بادشاہ بت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی قیمت پیشکش کی کہ سومناتھ کے بادشاہ بت کو کچھ نہ کہیں، تو سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گا۔ اتنی بڑی وہ پیشکش کر رہے ہیں تو لہذا یہیں قبول کر لیں۔ یہیں کنویں میں کتے والی سوچ ہمارے آج کل کے حکمرانوں کی بھی ہے کہ جہاد میں کیا فائدہ، ہم اپنی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا سلطان محمود غزنوی نے، اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا اور تاریخ مجھے بت فروش کے نام سے یاد کرے گی، جبکہ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہی محمود بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گرزہ سومناتھ کے دے مارا۔ اس کا منہ ٹوٹ کر دور جا کر گرا۔ پھر سلطان کے حکم پہ اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے جواہرات اور موتی نکلے کہ جو ہندو معززین اور راجوں کی پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھے۔ محمود غزنوی نے وہ بت توڑا جو فتح مکہ سے 1 رات پہلے بنو امیہ کے سرداروں نے کعبہ سے ٹرانسفر کروایا تھا۔ اتنا مال و دولت انہوں نے ادھر بھیجا تھا ہندوستان کے اندر کہ اسے سنبھال کر رکھیں، ہم لینے آئیں گے۔ وہ تو نہ آ سکے لیکن بنو ہاشم سے محمود غزنوی ضرور پہنچ گیا بت کو توڑنے کے لیے اور خزانہ لے اڑا۔ اسی لیے کافر مورخین سلطان کو ڈاکو کہتے ہیں، جبکہ اسلام اسے مال غنیمت کہتا ہے۔ یاد رکھیں، غیرت مند مسلمان بت شکن ہوتا ہے، بت فروش ہرگز نہیں۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جب ظاہر شاہ کی حکومت میں 1974 کو زلزلہ آیا، محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی۔ منتظمین نے قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری قبر کھول دی۔ اس کو مرے ہوئے 1000 سال ہو گئے تھے۔ ان کی قبر میں عجیب منظر تھا، اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ 1000 سال بعد بھی اس کا کفن ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس کا ہاتھ سینے پر تھا اور کفن سینے سے کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے آج ہی قبر میں اتارا گیا ہے۔ اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا گیا تو وہ نرم و نازک تھا۔ ساری دنیا میں اس بات کی خبر پھیل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی دین، ملک و ملت کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے ہی بلند مقام مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ فی امان اللہ۔